مثنوی رومی میں ایک حکایت مذکور ہے کہ ایک چمڑا رنگنے والا اتفاق سے عطاروں کے بازار میں پہنچا تو یک گر کر بے ہوش ہو گیا اور ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے۔ عطروں کی خوشبو جو اس کے دماغ میں گھسی تو چکرا کر گر پڑا۔ اسی وقت لوگ جمع ہو گئے، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور کسی نے عرق گلاب لا کر چھڑکا، اور یہ نہ سمجھے کہ اسی خوشبو نے یہ آفت ڈائی ہے۔ کوئی سر اور ہتھیلیوں کو سہلاتا اور سوندھی مٹی بھگو کر سنگاتا، ایک لوبان کی دھونی دیتا تو دوسرا اس کے کپڑے اتار کر ہوا دیتا تھا۔ آخر جب کسی تدبیر سے ہوش میں نہ آیا تو دوڑ کر اس کے بھائی بندوں کو خبر کی کہ تمہاری قوم کا فلاں آدمی فلاں بازار میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ مرگی کا دورہ اس پر کیوں کر پڑ گیا، یا کیا بات ہوئی کہ وہ سرے بازار چلتے چلتے اس طرح گر پڑا۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک بھائی بڑا فطری اور ہوشیار تھا۔ یہ قصہ سنتے ہی دوڑا آیا، تھوڑا سا چمڑا آستین میں چھپائے بھیڑ کو چیر کر روتا پیٹتا اس تک پہنچا۔ لوگوں سے کہا ذرا ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں کر پیدا ہوئی، اور سبب معلوم ہو جانے پر بیماری کا دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ میں بدبو تہ بتہ بسی ہوئی ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر صبح سے شام تک گندگیوں اور بدبو میں چمڑے رنگتا رہتا تھا۔ چونکہ سالہ سال سے گندگی میں بسر کرتا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ عطر کی خوشبو ہی نے اس کو بے ہوش کر دیا ہو۔ غرض اس جوان نے سب کو ہٹا دیا تاکہ اس کے علاج کو کوئی نہ دیکھنے پائے۔ جیسے کوئی بیدی کھس پھس کرتا ہے، اس طرح منہ اس کے کان کے پاس لے گیا اور اس چمڑے کی غلاظت اس کے ناک پر رکھ دی۔ جو ہی یہ بدبو بے ہوش کے دماغ میں پہنچی، اس کا سڑا ہوا دماغ بدبو سے اثر نو تازہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہوشیار ہو گیا۔ مولانا روم سبق دیتے ہیں کہ دوستو، جس کو مشق نصیحت سے فائدہ نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہوں کی بو سونگھنے کا عادی ہو گیا ہے۔